الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلتا پھرے تو ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 5ویں سپارہ کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں بالکل کہ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، یقیناً وہ اس کو ہم جدھر وہ چلتا ہے وہیں پر چلنے دیں گے، اور آخر میں یہ فرمائیں کہ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ گلی محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کلم کلا نام لے کر مخالفت کی جا رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا نام لے کر تبرہ کیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی نمائندے بھی انہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ انہیں پورا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑے افسوس کی تو بات یہ ہے کہ جو علماء حق صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الٹے نظام ہے۔ جو کتے آوارہ کتے ہیں انہیں تو کچھ نہیں کہا جاتا ہے، جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ جو اہل حق علماء ہیں، جو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، انہیں تو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کھلم کھلا اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ پاک مجبور نہیں ہے ہمارے کہ ہم اللہ کی بغاوت کریں تو اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں، بلکہ اللہ کا عذاب ہی آئے گا، جیسے اب تک آ رہا ہے، کبھی بارشوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، اور کبھی زلزلوں کی صورت میں، ہے اللہ کا عذاب ہی ہے۔ یہ سب ہماری بدعمالی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ کام جو ہے سنبھالنے پڑ رہے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہر وہ کام اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اسے دعا فرمائیں، اللہ پاک اسے ہمیں بچا کے رکھے، اور جو کام اللہ کا راضی ہونے کے سبب بنتے ہیں اللہ پاک وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. یقیناً اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان پر میں کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگتے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو کفر کی حالت میں مرے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیہ من احدکم كان راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ما ليس منها قال فأتى شجرة فاستجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينهما هو كذلك إذ هو قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، میں نے قرآن حکیم کی 2 آیتیں چوتھے پارے کے اختتام پر سورہ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. انہی کے ساتھ میں نے ایک مرفوع روایت
مرفوع کا معنی ہوتا ہے کہ راوی جو بیان کر رہا ہے، صحابی جو بیان کر براہ راست انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہے، اس کو مرفوع روایت کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ نقل فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ اللہ کریم کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ تم میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور وہ آدمی، اس کی مثال دی جا رہی ہے جو کسی سفر پر تھا اور سفر پر جاتے ہوئے اپنے ایک گھوڑے یا کسی بھی جانور جس پر سوار تھا اس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، چلتے چلتے تھکاوٹ کے ساتھ وہ کسی میدان میں جا کر آرام کرنے لگا، گھوڑے کو وہاں باندھ دیا جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کو بھوک لگی، دیکھا تو گھوڑا نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا سامان سمیت غائب۔ اپنی ضرورت کے تحت اس نے ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، ایک بہت بڑا میدان تھا، دور دور تک اس گھوڑے کا نام نشان نہیں تھا۔ بھوک پیاس ستا رہی ہے، اس حد تک بھوکا ہوا کہ اس کو اپنے مرنے کا احساس ہونے لگا، اس بھوک سے میں مر جاؤں گا۔ دل میں یہ سوچا کہ ادھر ادھر پھرنے کی بجائے جہاں میں پہلے جا کر لیٹا تھا وہیں جاتا ہوں، موت آئی تو وہیں آ جائے گی۔ قضاء و قدر کے فیصلے کے وہاں جا کر لیٹا، اونگ آئی، آنکھ کھلی، دیکھا تو گھوڑا وہیں کھڑا ہے، کھانے پینے کا سامان سمیت۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی کیفیت سے دوچار انسان جب اس کو اپنا مطلوب مل جائے تو کس قدر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اسی آدمی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی شدت فرح یعنی خوشی کے غلبے کے ساتھ کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، وہ جلد بازی کا نکلتا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ مثال بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اسی انداز سے خوش ہوتا ہے جیسا کہ یہ بندہ خوش ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ غلطی اسے ہو گئی، لیکن خوشی تو اس کو ہوئی کہ پہلے چند لمحے پہلے اس کے کھانے پینے کا سامان بالکل نہیں تھا، موت صاف نظر آ رہی تھی اس کو، اور چند ہی لمحوں کے بعد جب آنکھ لگی دیکھا گھوڑا سارے کھانے پینے کے سامان سمیت وہاں موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان کو اس مایوسی کے بعد کس قدر خوشی ہو سکتی ہے۔ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ بجائے کہنے کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، کہنے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ یہ روایتی میں نے جس ضمن میں پیش کی اس میں توبہ کا ہی مفہوم ہے۔ اور جو احادیث قرآن کریم کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ بھی توبہ ہی سے متعلق۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ من حیث المجموع اور ہم پاکستانی خاص طور پر ایسی کیفیت سے دوچار ہیں جیسے جیسے حالات کا ہمیں سامنا ہے اور اس کیفیت کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے سامنے
حالات آ رہے ہیں، ہمارے ہی کرتوت ان کی بنا پر اسی ملک کے اندر ہم پیدا ہو کر بڑے ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد بھی بڑے ہو کر دنیا سے چلے گئے، ہم نے اپنی شعوری زندگی کے اندر یہ مصائب نہیں دیکھے تھے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ بارشیں پہلے بھی ہوتی تھیں، اور بارش کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے، وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ کریم ذات ہے کہ ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلاتا ہے اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے۔ رحمت سے مراد بارش ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں بارش کو رحمت قرار دیا گیا، لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بارش رحمت نہیں، خدا کا عذاب، اور صرف ایک جگہ پر نہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مسجد شہداء میں یا اس سے متعلق پڑوس میں رہنے والے لوگ جو ہیں ایسے حالات سے دوچار نہیں، لیکن اس شہر کے مختلف مقامات میں بارشیں اس انداز سے ہوئی کہ لوگ ڈوب گئے، املاک ڈوب گئے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے۔ اور راولپنڈی میں جو کچھ آپ حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ چکے ہیں، اللہ کی قسم کے دیکھ کے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا افسر، فوجی افسر، ریٹائرڈ فوجی افسر اپنی گاڑی پر اپنی بچی کو لے کر نکلا اور چلتے ہوئے کسی ایسے نالے سے گزرا کو نالا اس کی گاڑی کو بہا کر لے گیا۔ کئی روز تک اس کی لاش نہیں ملی، بالآخر اس کی لاش تو مل گئی، گاڑی مل گئی، لیکن بچی کی لاش نہیں ملی، اور کئی دنوں کے بعد وہ بچی کی لاش بھی مل گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہمارے کرتوت ہیں، اللہ پاک کے فیصلے اسی طرح آتے ہیں۔ پھر بالائی علاقوں کے اندر آپ حضرات یقیناً گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، میں چائنا بارڈر تک گیا ہوں، گلگت بھی گیا ہوں، گلگت سے آگے جس جگہ کے اندر وہ بجلی کا یوں سمجھ بجلی پھٹی ہے، کس انداز سے پھٹی ہے مجھے اندازہ نہیں اس بات کا، وہ زمین کے جس حصے پر گری ہے، اخبارات کے اندر یہ لکھا ہوا کہ پانی کا سیلاب تو آتا تھا لیکن مٹی اور پتھروں کا سیلاب کسی نے دیکھا تھا۔ وہ سیلاب کی شکل میں جس نے اس کی فوٹو لی ہے، آپ حضرات نے اس کی جھلکی دیکھی ہوگی، خدا کی قسم اس کی تصویر دیکھ کر بھی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ پھر چند ہی روز، اچھا وہ جو سیلاب پتھروں کا اور مٹی کا آیا ہے، وہ آگے راستے میں انسان آئے تو ان کو بہا کر لے گیا، گاڑیاں آئی ہیں تو ان کو بہا کر لے گیا، کوسٹریں آئی ان کو بہا کر لے گیا، کہاں تک گیا اندازہ نہیں۔ چند روز کے بعد پھر ایک دوسرے علاقے اس کے قرب و جوار کے اندر وہاں اسی طرح کیفیت ہوئی، وہاں بھی یہی سیلاب آیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کی شان کریمی ہے۔ لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ، یہ پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جس پر خدا کا عذاب آ رہا ہے، لیکن توبہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچوں، آپ سوچتے ہوں گے یقیناً، کیا میں توبہ کرتا ہوں؟ یہ خدا کی پکڑ مجھ پر نہیں آ سکتی؟ میرے سارے گھرانے کو، میری ساری فیملی کو تباہ برباد نہیں کر سکتا؟ خدا کا کیا بیٹھ گیا؟ وہ جتنے وہ لوگ گئے ہیں ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، خدا کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کھڑی کر دے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔
اس سے پہلے قومیں آئی، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گئے. اللہ کا کیا بگڑا؟ نظام اسی طرح چل رہا ہے، سورج میں طلوع ہو رہا ہے، دن رات کا نظام بھی آ رہا ہے. اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنے گھر کے اندر ہی اپنی جسمانی بعض تکالیف کے سبب سے چل پھر نہیں سکتا. گھر کے اندر رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہے، مجھ سے زیادہ آپ عالمی حالات سے باخبر ہیں. روس میں زلزلہ آیا، کس قدر تباہی آئی. سپر طاقتیں جنہیں کہا جاتا ہے، سپر قوتیں. کوئی سپر نہیں، صرف اللہ ہی سپر ہے بھائی. پلک جھپکنے سے پہلے پروردگار عالم صفحہ سے مٹا دیتا ہے. قرآن حکیم کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام علیہم کے تذکروں کے اندر ان کی قوموں کے حالات بھی ہیں. کس انداز سے رب العالمین نے ان قوموں کو صفحہ سے مٹا دیا. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں. صرف قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی قوم بھی دنیا میں گزری ہے. یہ قصے خدا بند خصوص کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں میرے دوستو، ہدایت نامہ ہے. اس ہدایت نامے سے ہم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے. ہماری دنیا کی ذلت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جانا ہی ہے. تبھی موت جائیں تب بھی جانا ہے، اور اس حادثے کی شکل میں جائیں تب بھی جانا ہے. لیکن خدا کے سامنے، اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ میرا رب نہیں پوچھتا، وہ نہیں جانتا کہ یہ بندہ کس طرح زندگی گزار رہا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، جو کچھ ہم ہیں من حیث القوم بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے ساتھ آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، میرے مقابلے میں زیادہ ہے، کہ ہر انسان نشے کی کیفیت میں ہے، مست ہے، کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ تکلیف نہیں ہو رہی. خدا سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں لانا چاہیے. قرآن حکیم کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اسی سلسلے میں توبہ 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 کا معنی تو خدا کی طرف رجوع کرنا. حدیث پاک میں آتا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. دل کی گہرائیوں سے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ گنہگار محسوس کرتے ہیں. کبھی ہم نے ایک زندگی میں غلطی کی ہے اور اس غلطی کا احساس کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، فلاں غلطی کی ہے، اللہ معافی مانگتے ہیں. لیکن معافی زبانی کلامی نہیں، دل کی گہرائیوں سے رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر. اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے. قرآن حکیم کی سورہ نساء کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی ان کو احساس ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ میں گنہگار ہوں، یہ گناہ میں نے کیا ہے، برملا اعتراف کرتے ہیں، جلدی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانی آتی ہے، کیونکہ اندر کے حالات تو اللہ جانتے ہیں. کیسی حماقت کرنے کے بعد یہ توبہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں. جو غلطی کر چکا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور جیسے میں نے حدیث سنا، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، کمل ایسا ہے لا ذنب لہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن یہ تو اللہ جانتے ہیں اس نے گناہ سے توبہ کی ہے. وہ اس طرح نہ ہونا ہماری توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی. تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی.
زبانی کلامی توبہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے خدا کی ذات رجوع ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ میرا ظاہر بھی جانتا ہے تو، اور میں باطن کو بھی تو جانتا ہے، لیکن یہ توبہ صرف میری اور آپ کی نہیں، پوری قوم کی توبہ۔ جو لوگ سیر سپاٹا کے لیے جائیں ان بالائی علاقوں کے اندر، وہاں سے بعض کی لاشیں بھی نہیں ملتی۔ مجھے تو ایسے لوگوں سے ابھی تک واسطہ پڑا نہیں، صرف خبروں کے اندر سنا ہے۔ عورتوں کو بنا سنوار کر لے جاتے ہیں، اور جو کچھ میرے علم میں آیا ہے، اپنے آنکھوں دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ عورتوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور بے شرمی اور بے حیائی کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ پتا نہیں کہ یہاں سے ہم جو کچھ سوچ کر گئے ہیں وہاں سے آگے ہماری لاشیں بھی شاید نہ ملیں، اور اکثریت کا معاملہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آگے کے حالات اللہ جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمیں سوشل میڈیا سے اطلاع نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری اس گزارش کا مقصد یہ ہے کہ میں ہوں یا آپ، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، ہر انسان کو اپنے گناہگار ہونے کا احساس شدت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ شاید میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک کوئی آدمی اس انداز سے اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہی کے سبب سے ساری مصیبت آ رہی، تو شاید اللہ کی رحمت، کیونکہ وہ جہاں سزا دینے والے ہیں وہ غفور رحیم بھی ہیں۔ قرآن کریم میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ غفور رحیم میں ہی ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ ہی وان عذابی هو العذاب العلیم، میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں دوستو، عبرت کا سبق وقت کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے ہدایت نامہ ہے، تاکہ ان چیزوں سے ہمیں ہوش آ جائے ہم نے کیا کرنا تھا، کیا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے پسماندگاں کو کیا سبق دے کر چل رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں توبہ، سچے دل سے توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ شاید میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے دوستوں سبھی سے درخواست کرتا ہوں، سبھی آپ میرے پیارے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، کچھ مجھ سے بڑے ہیں، کچھ میری عمر کے ہیں، کچھ بچے ہیں، سبھی سے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں، نیک نہ سمجھیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر غور کریں کہ اس وقت میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرتا رہا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں۔ جب تک ہر انسان شدت احساس کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے پہلوؤں پر غور نہیں کر لیتا، اور پھر نقصانات والے پہلوؤں اور پھر فائدے والے پہلوؤں پر غور نہیں کر لیتا کہ کیا میں نقصان کر بیٹھوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ یقیناً میری بات کی تردید نہیں کریں گے کہ ایک مزدور سے لے کر صاحب اقتدار تک، یہ اوپر کی کرسیوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، سچی بات ہے مجھے اپنی زبان کو اس طرح استعمال کر نہیں سکتا، لیکن یہ بھی ان کا وجود بھی خدا کا عذاب ہے۔ میں اگر گنہگار ہوں، میرے اعمال کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہے، تو یہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھ پر مسلط ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت سب اللہ کے قبضے میں، اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو خدا بندے خدوس ان کو ہٹا کر کوئی بہتر لوگ لے آئے۔ یہ جتنا بھی نقصان ہو چکا ہے
بارشیں تو خدا کی رحمت ہوا کرتی تھی. میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا، والذی یرسل الرياح بین یدی رحمتہ، اللہ وہ ہے جو اب ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں چلاتا ہے بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت یعنی بارش بھیجنے سے پہلے خدا ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. بارش کو قرآن کریم کے اندر رحمت قرار دیا گیا. اب یہ بارش میرے لیے اور آپ کے لیے پوری قوم کے لیے خدا کا عذاب کیوں بن گئی؟ جن جن علاقوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان علاقوں میں گیا ہوں، اور میں جب کبھی سوچتا ہوں اس پر غور کرتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں. جو کچھ میں نے دیکھا اور اب کیا ہے، کیا صورتحال ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا پانی کا سیلاب تو آتا تھا، پتھروں کا اور مٹی کا سیلاب کسی نے نہیں دیکھا. اس دفعہ مٹی اور پتھروں کا سیلاب. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ پتھر اس طرح چلتے ہیں کہ جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اس انداز سے چل رہے ہیں جس طرح پتے ہوتے ہیں. کون چلا رہا ہے؟ کبھی بھی بارشوں کے پانی کے ساتھ پتھر آگے بہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چلے جائیں وہ الگ بات، لیکن بڑے بڑے پتھر جن کو انسان اٹھا نہیں سکتا وہ اس انداز سے جائیں. یہ خدا کی طرف سے سخت ترین آزمائش. ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ تیری آزمائش پر پورے اتر سکے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. صاف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ میرا ظاہر بھی تو جانتا ہے، میرے باطن تو جانتا ہے. میں گناہگار ہوں یا اللہ، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے معافی مانگتا ہوں. اللہ بڑے کریم ہے، وہ ہر زمانے کے اندر گناہگاروں کو مجرموں کو معاف بھی کرتے رہے. اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے کنارے پر بیٹھ کر، جس کو صفا پہاڑی کہتے ہیں، صفا. اب آپ جب سعی کرتے ہیں عمرہ کرتے وقت، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اور یہ 7 چکر لگاتے ہیں. سب سے پہلے صفا پہاڑی سے شروع کرتے ہیں. آج تو اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے، اس زمانے میں چھت نہیں تھا. یہ سارا علاقہ ایسا خالی. اس جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے اپنے قوم کو بلایا. یہی فرمایا، ایک جملہ کہتا ہوں زبان سے ادا کر لو تو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. بچ اتنی سی بات کہنے پر جتنے بھی وہاں کے مکہ شریف کے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. کہ انمشو واسبروا علی آلہتکم، جاؤ چلو اپنے خداؤں، یعنی باپ دادا سے ہمارے جو خدا ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ان پر جا کر جمے رہو. محمد جو کچھ کہہ رہی یہ بات غلط ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، میں بھی بارہا سنا چکا ہوں، بار بار یاد دہانی کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون، اپنے چچا ابو لہب، اس نے سب سے پہلے پتھر مارا اور قوم کو اکسانے لگا، جاؤ چلے جاؤ، ان کی کوئی بات نہ سنو. رسول اللہ پر پتھر پھینکا. لیکن وہی لوگ جو آج اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق سیدھے راستے پر آنا پڑا. پر اس حد تک آئے کہ پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس حد تک آئے کہ ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، لیٹ گئے. مشرق پاس سے گزر رہے تھے کہ اب بھی
وقت ہے کہ محمد کی بات کا انکار کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بلال جیسے انسان، کچھ چودھری نہیں تھے مکہ شہر کے، حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، ادھر سے آئے تھے. آگ ان کے خون جسم سے آگ نکل کر آگ کو بجھا رہی ہے. مشرکین طنز کرتے ہیں تو مسلسل فرماتے ہیں احد احد احد. آپ جیسے قل هو اللہ احد، اکیلا ہی اللہ ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پاس سے گزر فرمایا نام ینجی کا احد، جس احد کا تم نام لے رہے ہو وہی تمہیں بچائے گا. اور بالآخر اس نے بچایا. کس حد تک بچایا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں جب تشریف لے گئے، جہاں تک میرے رب نے پہنچایا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مجھے اپنے سے آگے بلال کے چلنے کا احساس ہوا. بلال چل رہا ہے. وہ حبشی غلام جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، میرا رب پھر اس کو کہاں پہنچا دیتا. وہ حبشہ کا رہنے والا جو آگ میں جلتا رہا لیکن اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ایک سورت موجود ہے، آخری 3 سورتوں سے پہلے، قرآن حکیم کی آخری 3 سورتوں سے پہلے ایک سورت سورہ لہب. لہب کہتے ہیں شعلے کو. یہ بدنصیب بڑا خوبصورت آدمی تھا، اس قدر خوبصورت کہ اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے. اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل کر تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے رسول اللہ پر پتھر پھینکیں. خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ ما کسب. اس کے مال نے، اس کے معاملات نے اس کو کچھ فائدہ نہ دیا. 1500 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، آج بھی قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. دنیا کا ہر مسلمان جب قرآن کریم تلاوت کرے گا اس صورت کو پڑھ کر جائے گا، ابو لہب کی مذمت کر کے اس پر لعنت بھیج کر جائے گا. جو نبی کے دامن سے سچائی سے وابستہ ہوئے، پھر ان کا وہ حال میں نے مثال دے دی بلال کی. اور پیغمبر کا خونی رشتہ رکھنے والا نبی کے ساتھ عداوت کا مظاہرہ کیا، پتھر پھینکے. اللہ نے پھر اس کا وہ حال کیا. آپ کے علم میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. اس کے 2 بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیاں رشتے میں دی تھی، لیکن اپنے بیٹوں کو کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور کچھ کام نہیں لے سکتا، یہی کریں. جس کی بیٹی کو طلاق مل جائے تو ماں باپ کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے. انہوں نے کیا، اور خود اس بد نصیب کو کیا ہوا، ایسی کو بیماری لگ گئی کہ گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا. کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. بالآخر حبشی غلاموں کے ذریعے سے اس کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینکا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، پتھر پھینکے گئے اور پتھر پھینک پھینک کے اس کو دفن کر دیا گیا. میرا رب جو چاہے کرتا ہے. نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا چچا ہے، لیکن نبی کے مشن کا دشمن ہوا تو میرے اللہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا چچا ہے. آج اس کا نام تو ہم لیتے ہیں قرآن کریم کی صورت کے حوالے سے، لیکن کوئی دنیا کا انسان ایسا ہے جو ابو لہب کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو. اور حضرت بلال کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے غائبانہ طور پر ہمارے دل دماغ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں. آپ اندازہ کریں کہ مکہ شہر کے اندر ایک نوجوان تھے،
ان کا نام تھا مصعب، میم صاد عین اور با۔ اپنی ماں کے لاڈلے بچے، اس حد تک لاڈلے تھے کہ ان کے لیے نیا لباس، تازہ لباس ملک شام سے بن کر آتا تھا، اور پہلے جو سوٹ پہنتے تھے اگلے مرحلے پر اس سوٹ کو نہیں پہنتے تھے۔ ماں ان کو اس قدر لاڈ و پیار سے رکھتی تھی، امیر زادہ تھے۔ قسمت ان کی اچھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ماں کو جب پتہ چلا تو بگڑ گئی، محمد کو چھوڑو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کیا اس نے کہنا تھا، کہا اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر، خدا کی عرب ہار رحمت نازل، انہوں نے فرمایا محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا کھائے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے پختہ ایمان سے، مر جائے مجھے آپ کی موت قبول ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ماں نے پھر وہ ان کو جو مراحت دیا کرتی تھی وہ بند کر دی۔ جو ہر روز نیا سوٹ پہنتے تھے وہ سوٹ بند کر دیے، میلے کو چیلے کپڑے پہن کر پھرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس حد تک کہ ان کے لیے خوشبوئیں بھی ملک شام سے آتی، اور نیا سوٹ پہن کر جب خوشبو لگا کر مکہ شہر کی کسی گلی میں سے گزر جاتے تو وہ ساری گلیاں جو ہے معطر ہو جاتی خوشبو سے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہیں، لگتا ہے کہ مصعب گزرے ہیں۔ وہ مصعب آج میلے کو چیلے کپڑے پہن کر ماں کی ساری دھمکیوں کو نظر انداز کر کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اور بالآخر وہ مصعب خدا کی کرب اور رحمت نازل ان پر رسول اللہ کے حکم مطابق وہ مدینہ طیبہ کے مدینہ کے مسلمانوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے۔ جو خدا کے نبی سے کے دامن سے وابستہ ہوا، پھر خدا نے اس کو امر کر دیا۔ 1500 سال گزرے ہیں، مصعب بن عمیر آج بھی تر و تازہ ہے۔ اور ابو لہب کا نام تھا، وہ لیتا کو نہیں لیتا ہے تو پھر لعنتوں کے ساتھ لیتا ہے، ابو جہل پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ وہ مکہ شہر کا چودھری تھا، جس نے نبی کے ساتھ وفا کی، خدا نے ان کو پھر زندہ و جاوید رکھا، تر و تازہ رکھا۔ اور جو نبی کا دشمن رہا، خدا نے ان پر پھٹکار بھیجی۔ وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مخالف تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے، آج ہم نام ادب سے لیتے ہیں۔ شاید مجھے اپنے 2-4 پشتیں ان کے نام نہیں معلوم، مجھے اپنے دادا کا نام معلوم ہے، پردادا کا معلوم ہے، پردادا کے باپ کا نام معلوم ہے، بس۔ لگتا ہے یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ، میں اسی خاندان کا ایک گنہگار سا انسان ہوں، لیکن اس سے اوپر مجھے معلوم نہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ بھی یقیناً اہل ایمان ہیں۔ خدا تعالی ایمان کی سلامتی نصیب کرے آپ کو، آپ کے دلوں کو صحابہ کی محبت سے لبریز کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر دے، نبی کے مشن کے ساتھ آپ کو سچی وابستگی نصیب فرمائے، آپ کی نسلوں کے اندر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ آج ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں، کسی بھی صحابی کا نام لے تو اللہ کی قسم میرے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ یقیناً آپ بھی ایسے ہوں گے، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو صحابہ سے محبت میں رکھتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جن پر خدا کی لعنتیں اور پھٹکار برس چکی ہیں، اب بھی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ وہ صحابہ کو بھونکتے ہیں، کتے کا کام بھونکنا ہی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ آج ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا کا نام لیتے ہوئے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہوئے۔
فاروق اعظم کا نام، سیدنا عثمان کا نام لیتے ہوئے، سیدنا علی کا نام لیتے ہیں، دیگر صحابہ کرام. یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ان کا خونی رشتہ تھا؟ خونی رشتہ نہیں تھا، ایمانی رشتہ ہے. یہ نبی کے دامن سے وابستہ رہے اور نبی کے وفادار رہے. ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کے وفاداروں پر بھی کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے اور اس سے دل و دماغ کو خالی نہیں کر سکتے. جو بات میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، من حیث القوم، ہمارے اعمال کی شامت سے بارش جو خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس طرح بارش رحمت مجھے عذاب بن کر آ رہی. آنے والی گھڑیوں میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. اخبارات والے تو شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. میرے اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ. بس یہ دعا کریں، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ بارشیں آئیں تو خیر والی بارشیں آئیں، خوش سالی بھی ہو تو خیر والی ہو. لیکن ایک بات بار بار میں آپ حضرات سے کہوں گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو توبہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے ذات پر رجوع کریں. توبہ کا معنی رجوع کرنا. اور ہم میں سے ہر ایک کو، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ہر ایک کو اپنے پچھلے حالات معلوم ہے. آج میں کیا کر رہا ہوں، کل کیا کیا تھا، پچھلے مہینے کیا کیا تھا، چند سال پہلے میں کیا کرتا رہا، جوانی کی حدود میں آیا میں کیا کرتا رہا، اور مجھے غلطیوں کا احساس ہے کہ نہیں. میرا رب سب کچھ جانتا ہے. جب غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر میرا رب بڑا راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، ایک کم 100 قتل کیے، لیکن دل میں اضطراب تھا. کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی شکل سے مجھے کوئی بتا دے کہ میری معافی کوئی شکل ہے. یہ ساری باتیں احادیث صحیح باقی. ثم خرجا، وہ گھر سے نکلے، یسألو، سوال کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا کیا میرے گناہ کی معافی کوئی شکل ہو سکتی ہے، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. وہ چلتے چلتے ایک پادری کے پاس آیا، فقال له الہ توبۃ. اس پادری سے پوچھنے لگا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ پادری نے کہا نہیں، اتنے قتل کرنے والے کی توبہ نہیں. اس نے غصے میں آ کر اس پادری کو وہ قتل کر دیا. 99 سے 100 ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اضطراب ہی رہا، پریشانی رہی. لوگوں سے پوچھتا رہا. وجعل يسأل فقال له رجل، پوچھتا رہا. ایک آدمی نے، کوئی دانا انسان تھا، اس نے کہا بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتا. اللہ کی شان، چلتے چلتے ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، اس پر موت آ گئی، مر گیا. ملائکہ عذاب بھی تیار ہے اور ملائکہ رحمت بھی. چونکہ 100 قتل کر چکا تھا، ملائکہ عذاب تیار ہیں کہ اب اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. ابھی اللہ کا حکم ملتا ہے دوزخ میں ڈالتے ہیں. لیکن چونکہ چل رہا تھا توبہ کرنے کی غرض سے اللہ کے علم میں، تو ملائکہ رحمت بھی آ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہے. میرے دوستو، ان حدیث کو سننے کے بعد
دل کے اندر خدا سے کہا یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے جو تیرے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. جہاں اس کی موت واقع ہوتی اللہ اپنے زمین کے اس ٹکڑے کو حکم دیا کہ چند فٹ اس طرف کر دیں جدھر یہ جا رہا تھا، یعنی توبہ کرنے کے لیے، اور جدھر گناہ کر کے جدھر سے وہ گناہ اس نے کیے تھے وہاں سے تھوڑا سا اس راستے کو لمبا کر دیں. پہنچ گیا. خدا کے فرشتے آگے، عذاب کے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے بھی آپس میں ناپ کرنے لگے، ادھر فاصلہ زیادہ ہے، ادھر فاصلہ زیادہ ہے. پتہ چلا کہ فاصلہ جدھر جا رہا تھا ادھر فاصلہ کم ہے، اور یہ منشا خدا بندی تھی کہ توبہ کرنے جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا اس کو 100 قتل کیے ہیں لیکن سچے دل سے توبہ کرنے جاتا خدا بندی کو اس کو معاف کر دیا. وہ خدا آج بھی ہے جو کل تھا. یہ حدیث طیبہ ویسے قصوں کہانیوں کتابیں نہیں ہیں. سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں میرے دوستو. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں کر چکے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے. حدیث میں آتا ہے ان ربکم حی کریم، تمہارا پروردگار بڑے حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خدا اس کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کے ہاتھوں کو بھر کر اس کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ سزا دینے پر خوش نہیں، بندے پر خدا اپنے بھی رحمت کرنے پر خوش ہیں. وہ رب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں شاید سمجھا نہ سکوں لیکن ایک بات ذہن نشین فرما دیں، اپنے رب کے ساتھ معاملہ کریں. رب بڑا پیارا ہے. کسی ماں کو، کسی باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے. بندہ بھی بشرطے کہ بندہ ہو، گندا نہ ہو. میں نے حدیث سنی ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ، بندہ جب اس کے سامنے دامن پھیلا کر معافی مانگنے کے ہاتھ اٹھاتا اللہ اس بندے سے حیا آتی ہے، پھر اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے. آج بھی میرا رب وہی ہے جو کل تھا. میرے دوستو میرے لیے بھی یہی ہے بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے لیے. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں. زندگی کے معاملات آپ کو خود معلوم کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں. یا اللہ اس وقت ہم اپنے اعمال کی شامت سے جس عذاب کے اندر آئے ہوئے ہیں، بارشیں جو رحمت ہوا کرتے تھے وہ عذاب کا نمونہ بنی ہوئی ہیں. جن علاقوں کے اندر یہ تباہیاں آئی ہیں ان علاقوں کے اندر کوئی گیا ہے کوئی نہیں گیا. لیکن خدا بندے قدوس سے توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رات کو توبہ کریں، صبح کو توبہ کریں، معافی مانگیں یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے. رحمت صفت تیری ہے، کرم والی صفت بھی تیری ہی ہے. تو یقیناً وہ حدیث کے اندر یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ، بندہ جب ہاتھ اٹھا کر خدا سے مانگتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے اللہ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں. اس بندے کو پتا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں، کوئی اور دینے والا نہیں. اس کے خالی ہاتھ کو نہیں لٹا سکتا. تو میں ایک درخواست کرتا ہوں، بار بار کرتا رہا ہوں. نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے.
میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہوں گے، نہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں آپ ان سے دوسری فرمائشیں کر کے پوری کرا لیتے ہیں تب یہ اللہ کا حکم ہی پورا کرا لیں۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر چند رکعتیں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگیں تہجد کی شکل کے اندر، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ خدا کی قسم اللہ بڑا کریم ہے۔ آپ پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ دل میں کس قدر سکون اللہ نے پیدا کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ یقین ایسا کریں، غافل نہ رہیں، غافل نہ رہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھیں تو پھر اللہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا۔ ہم اگر اللہ کو نہیں بھولیں گے تو رب بھی ہمیں نہیں بھولے گا۔ اپنی ہر رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے۔ تو یقیناً آپ حضرات خود جو گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ کریں گے تو آپ کی خواتین بھی اور آپ کے بچے بھی ایسا کریں گے، اور پھر آپ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں کے اندر جھوم جھوم کر آئیں گے۔ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں تصور عرش پر ہے، تصور عرش پر وہ ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، پیشانی میں نے زمین پر رکھی ہوئی ہے لیکن خیالات عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین میری۔ جو خدا انسان کو پیدا کر کے ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کا پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی کتنی ہوتی ہے میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔ آپ جیسے لوگ اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے خدا سے مانگیں، یا اللہ اس ملک پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے اس ملک کو بچا لے، نجات دے دے۔ میرے رب خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے اخلاص والی دعا جو ہے پروردگار سیدھے عرش مولا پر پہنچے گی اور اللہ کے فیصلے آ جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا کریں۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنا بگاڑ چکا ہوں، مجھے کس طرح اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ حضرات کو پتا ہوگا کیا کیا کر چکے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داریوں کو جب پوری طرح ادا کریں گے تو خدا کی رحمتیں ہی آئیں گی، رحمتیں ہی آئیں گی۔ یہ رحمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ میں آپ حضرات کی سمع خراشی کرتا رہتا ہوں اسی باتوں سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی تو میرا رب اس کو معاف کر دے۔ اور آپ حضرات جو میرے پیارے ہیں یہاں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ کا نوازے، آپ کے گھروں کو دین سے آباد رکھے، اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں غلط لوگ رہیں یا اللہ ان سے اس ملک کو پاک کر دے، اور صحیح لوگوں کو یا اللہ اس ملک کا اقتدار نصیب فرما اور ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔